اچھا، میں حمزہ علی عباسی کو نا کسی وجہ سے ایڈمائر کرتا تھا، اور میں اس بندے کے لیے میرے دل میں ایک خاص جگہ بھی ہے، آلدو یہ بھی ایکٹر ہیں اور مطلب ایسی ایک انڈسٹری سے ہیں جو شاید اچھا نہیں سمجھا جاتا ہمارے مذہب میں. لیکن وائی آئی ایڈمائر دس گائے، کیونکہ یہ شاید ایک پریکٹسنگ جو مسلم ہے نا، یہ اس کی بننے کی کوشش کرتا ہے. ابھی ریسنٹلی ایک انٹرویو کے اندر نا ان سے ایک سوال پوچھا گیا کہ آپ ایک ہی ٹائم پہ ایکٹنگ بھی کرتے ہیں، آپ ڈراموں کے اندر بھی آ رہے ہیں، آپ موویز کے اندر بھی آ رہے ہیں، اور دوسری سائڈ پہ آپ اسلام کی چیزیں یا مذہب یا آپ اس کی انٹرپریٹیشن کے پیچھے بھی آپ لگے ہوئے اور ایک اچھے مسلمان بننے کی بھی آپ کوشش کر رہے ہیں، تو آپ ان دونوں چیزوں کو کیسے مینیج کرتے ہیں؟ جس کے اوپر انہوں نے بڑا ایک خوبصورت جواب دیا. اگر ایک سرٹن اخلاقی باؤنڈری کے اندر رہ کے کیا جائے، میں بس میک شور یہ کرتا ہوں کہ جو بھی میں پروجیکٹ سائن کروں وہ اس مورل باؤنڈری کے اندر ہو. انہوں نے کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک انٹل انلیس کسی چیز کے اندر کوئی بے حیائی کسی کانٹینٹ کے اندر نہیں شامل ہوتی، تو آپ جو ہے وہ جب تک ایسی چیز میں ڈائریکٹ انوالو نہیں ہوتے نا، تو تب تک وہ آپ کے لیے حرام نہیں ہوتی. اب جیسے ایکٹنگ جو ہے وہ حرام نہیں ہے، لیکن اگر وہی ایکٹنگ کے تھرو آپ لوگوں تک بے حیائی پھیلا رہے ہیں، یا آپ فحاشی پھیلا رہے ہیں، یا پھر آپ نیگیٹو کسی قسم کا بھی کانٹینٹ یا کوئی ایسی حرکتیں کر رہے ہیں آپ، جس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ راہ راست پہ آنے کی بجائے وہ باقاعدہ دوسرے راستے پہ جا رہے ہیں، تو وہ پھر حرام ضرور ہے. اور یہ ریسنٹلی انہوں نے ایک انٹرویو کے اندر یہ بات کی ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک ایکٹر ہونے کے بعد بھی ایک بندہ جو ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہہ رہا ہے، اور وہ اسی سیٹ کے اوپر اسی ایپیسوڈ کے اندر وہ یہ بات بھی کر رہا ہے کہ میں بے حیائی کے خلاف ہوں. اور یہ انہوں نے یہ بھی کیٹیگوریکلی کہا کہ جب میرے پاس کوئی اسکرپٹ آتی ہے تو میں پہلے اس کو دیکھتا ہوں، اگر اس میں کوئی، آپ کو یاد ہوگا جب آئٹم سانگ کا سب سے پہلے جس بندے نے ان کے خلاف ایک بیان دیا تھا نا، وہ بھی یہی ایکٹر تھے، جنہوں نے کہا تھا کہ ہر مووی کے اندر ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ایک آئٹم سانگ ڈالنا ہے اور آپ نے اس کے اندر وہ اس کی آدھی جو ہے وہ جسم اس کا دکھانا ہے جس کی وجہ سے آپ کی مووی ہٹ ہوگی یا وہ گانا ہٹ ہوگا. آئٹم سانگ کے بغیر بھی ایک مووی بنائی جا سکتی ہے، اور وہ اس میں وہ بہت اچھے طریقے سے لوگوں تک وہ پہنچائی بھی جا سکتی ہے. کہ پرووکیٹو کپڑے پہنا کر ایک پرووکیٹو گانا جو آپ گوا رہے ہیں ایک خاتون سے ان اے کنٹری لائک پاکستان، جبکہ آئٹم نمبر فلم کی پروموشن میں کوئی اتنا خاص رول پلے نہیں کرتا. تو یہ مطلب بے حیائی کے خلاف اور ولگیرٹی کے خلاف بات کرنا اوپنلی ایک ایسے پوڈ کاسٹ ایپیسوڈ کے بیچ میں جہاں پہ اور بڑے بڑے لوگ آ کے کھلے عام یہ کہتے نظر آتے ہیں، اور وہ ان کے کپڑوں سے بھی اندازہ ہو رہا ہوتا ہے، متھیرا جیسے لوگ یہاں پہ آتے ہیں اور آ کے وہ کہتے ہیں، وہ بھی اسلام کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں ایک ایسا بندہ جو باقاعدہ ان چیزوں کو ڈسکریج کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اس کے بغیر میں تیار ہوں ایکٹنگ کرنے کے لیے، اور میں پڑھتا ہوں اسکرپٹ کو جب بھی آتی ہے، اور اس کے بعد پھر میں فائنل کرتا ہوں جب مجھے لگتا ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسا ایلیمنٹ شامل نہیں ہے. اور انہوں نے 2017 کے بعد جو ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ میری لائف کے اندر ایک چینج آیا. میں نے 2017 کے بعد باقاعدہ میں نے پروجیکٹس کو دیکھنا اس نظر سے یا اس سینس سے میں نے دیکھنا شروع کیا کہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز اگر ہوتی ہے تو میں ان کو ریجیکٹ کر دیتا ہوں، اور اس سے ان کی لائف میں بھی بڑا ایک چینج آیا ہے. اور میرے خیال میں ہمیں اس چیز پہ اپریشیٹ ان کو کرنا چاہیے، ایسے اور بہت سارے لوگوں کو کرنا چاہیے کہ ایٹ لیسٹ جو بندہ کوشش تو کر رہا ہے نا یار اسلام یا اللہ کے نزدیک، یا پھر وہ اپنے آپ کو ایک اچھا پریکٹس مسلم بننے کی کوشش تو کر رہا ہے نا. اصل میں گمراہ وہ لوگ ہیں جن کا دھیان ہی نہیں جاتا اس طرف، جو آ کے ٹی وی کے اوپر اس طرح کے بیانات دے دیتے ہیں کہ جی آپ سائیکیٹرک کے پاس بھی جائیں، آپ تھراپسٹ کے پاس بھی جائیں، وہ بھی آپ کو کہے گا نماز پڑھ لو، اللہ سے بات کرو، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. آلدو وہ جس سینس میں بھی انہوں نے بات کی ہوگی، لیکن جب آپ کے پاس اس طرح کا نالج ہوتا ہے، جب آپ مطلب آپ نے 20 سال سے نماز نہیں پڑھی ہوتی، یا 20 سال سے آپ نے اللہ کے ساتھ آپ کا ریلیشن نہیں ہوتا، یا 15 سال سے ریلیشن نہیں ہوتا، آپ نے کبھی جاننے کی کوشش بھی نہیں کی ہوتی، اور پھر آپ جب ایک دن نماز پڑھنے جاتے ہیں اور وہ آپ کنیکشن اللہ سے نہیں آپ کا وہ اسٹرانگ ہوتا، یا ایک دفعہ پڑھنے سے تھوڑی اللہ تعالیٰ مل جاتا ہے، تو پھر آپ اس طرح کی باتیں آ کے کرتے ہیں کہ نماز بھی پڑھو، سب کہتے ہیں نماز پڑھو، نماز میں سکون نہیں ملتا. جسٹ بیکاز آپ کو نہیں ملا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ملتا ہی نہیں ہے. تو یہ اب دیکھیں ایک ایسا بندہ جو سینئر ہے لیکن وہ بات کر رہا ہے، اور اس نے اپنے لیے بھی اور اللہ کے لیے بھی بہت ساری ایسی موویز ہوں گی جو انہوں نے چھوڑی ہوں گی، بہت سارے ایسے پروجیکٹس ہوں گے جو انہوں نے چھوڑے ہوں گے جس میں بہت پیسہ بھی ہوگا، آئٹم سانگز بھی ہوں گے، یا ہو سکتا ہے ان کو کوئی ایسا رول مل رہا ہو. لیکن ایسے بھی لوگ ہیں جو پاکستان میں ایسے ایکٹرز بھی ہیں جو باہر کی موویز میں جا کے کام کر کے آئے ہوئے ہیں، اور وہ انڈیا بالی ووڈ میں جا کے بھی وہ کام کرتے ہیں، اور وہ اکثر آئٹم سانگز میں بھی آپ کو نظر آتے ہیں. تو ایسے بندے کے لیے نا جو رسپیکٹ ہوتی ہے وہ آپ کی دل سے نکلتی ہے، کہ جس کے پاس فیم بھی ہو، جس کے پاس پیسہ بھی ہو، جس کے پاس اچھی شکل بھی ہو، اور جس کے پاس ایک اچھی ایجوکیشن بھی اتنی زیادہ ہو، اور وہ مطلب وہ انڈسٹری کے اندر
ہنر ہے, وہ کمی نہیں ہے, وہ بالکل پروجیکٹ وہ لے سکتا ہے, لیکن وہ پھر بھی کمپرومائز کرتا ہے ان ساری چیزوں کو اللہ کے لیے. اور وہ اپنے یہ بات بھی وہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں اکثر کہ میں نے اللہ کی خاطر, میں نے اللہ کی رضا کی خاطر جو ہے, میں اس کی جو ایک چاہ ہے اللہ کی, اس کے بغیر میں کبھی کچھ نہیں کرتا ہوں. اسی لیے میں حمزہ علی عباسی کو اس لیے صرف ایڈمائر نہیں کرتا ہوں کہ جسٹ بیکاز کہ وہ ایکٹر ہے اینڈ ہی ایکٹس, بلکہ آئی ایڈمائر اینڈ ریسپیکٹ ہم کہ وہ ہی اسٹینڈس فار اسلام. وہ اکثر آپ کو پوڈ کاسٹ کے اندر یا ان کا کوئی انٹرویو ہو رہا ہوگا تو وہ اسلام کا ذکر کرتے آپ کو نظر آئیں گے, یا آپ کو وہ اللہ کی بات کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اور یہی ایک فرق ہوتا ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ مطلب ایک ساتھ جو ہے وہ دو چیزیں نہیں ہو سکتی ہیں, اور وہ اتنا زیادہ اس چیز میں انوالو ہیں, یا وہ موویز میں یا وہ انڈسٹری میں اتنا انوالو ہوئے ہیں کہ ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے نماز پڑھنے کے لیے یا تبلیغ کرنے کا ان کے پاس وقت نہیں ہے. اصل میں اپنی اپنی چوائسیز ہوتی ہیں, اپنی اپنی آپشنز ہوتی ہیں نا. تو اسی طرح موویز بھی آپ ان کی دیکھ لیں, آپ کو کوئی ایسی موویز کے اندر ان کو کوئی ایسا رول ایسا نہیں ہے کہ ملتا نہیں ہوگا, ملتے ہیں. اور ایک طرف میں نے آپ کو کچھ ہی دن پہلے ایک ابھی بتائی تھی, دکھائی بھی تھی وہ کلپ, اگر واجد اس میں دوبارہ وہ چلا دیں. تیری عمر کیا ہے؟ 36 کو ٹچ کیا ہے ابھی. سالے میری کا نمبر نہیں, اپنی عمر بتا. ویسے بھی میرا یہ سائز نہیں. کہ جو وہ سیریز آئی تھی اور ہم نے کہا مطلب آپ یو کانٹ بلیو کہ یہ پاکستانی ویب سیریز ہو سکتی ہے جس کے اندر وہ کھلے عام جو ہے وہ بھی تو پاکستانی ایکٹر ہی تھا جو کھلے عام سائز پوچھ رہا تھا, اور وہ کہتا ہے میں نے تمہارے پتہ نہیں کس چیز کا پوچھا ہے, تمہارے اس کا سائز نہیں پوچھا. ایک طرف یہ بے شرم لوگ ہیں, ایک طرف یہ بے حیا لوگ ہیں کہ یہ کاسٹ کرتے ہیں ایسی ویب سیریز کے اندر اپنے آپ کو, اور یہی بعد میں پھر اسلام کی بات بھی کر رہے ہوتے ہیں. اور میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوتا ہوں کہ اگر آپ بات کرتے ہیں نا اللہ کی, دین کی, اسلام کی, تو وہ آپ کے کریکٹر کے اندر وہ میل بھی کھانی چاہیے, وہ چیز نظر بھی آنا چاہیے. اتنا فرق نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ایک طرف دین کی بھی بات کر رہے ہیں. اب متیرہ جیسے جو ہیں, میں کیوں سب سے زیادہ ان کو کرٹیسائز کرتا ہوں, ایک اور بھی وہ پاکستانی ہوسٹ ہیں, ٹی وی وہ ہوسٹ کرتی ہیں شوز کا, تو وہ آپ رمضان کے اندر ان کے وہ سن لیں, اور ابھی وہ گئی ہوئی ہیں باہر گھومنے پھرنے, تو ابھی آپ ان کا دیکھ لیں کیا ڈریسنگ ہے ان کی, اور وہ جا کے کس طرح کی وہاں پہ حرکتیں کر رہی ہیں. وہ دوبارہ سے آئیں گی اور آپ کو پھر اسلام سکھانا شروع کر دیں گی. تو یہ جو ڈبل سٹینڈرڈز ہیں نا, بیسکلی میں ان کے خلاف میں بات کرتا ہوں کہ یہ ہمیں ایٹ لیسٹ اس کا زیادہ گناہ ملتا ہے کہ ایک چیز جو آپ اندر سے ہیں ہی نہیں ہے لیکن وہ آپ بننے کی کوشش کرتے ہیں. یہ منافقت بھی ہوتی ہے, اپنے آپ کو دھوکا اور اللہ کو دھوکا. اور ایک طرف یہ حمزہ علی عباسی جیسے بھی لوگ جو ایٹ لیسٹ کوشش کر رہے ہیں, جو ڈھونڈ رہے ہیں ان سوالوں کے جواب, اور وہ ویلیوز کے اوپر کام کر رہے ہیں. وہ ان پروجیکٹس کو نہیں کرتے جو ان کو لگتا ہے کہ یار نہیں, لوگ پیپل ہیٹ می فار دس, لوگ اس کے لیے مجھ سے نفرت کریں گے, اور وہ ریجیکٹ کرتے ہیں. اور اوپنلی وہ یہ کہتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں کہ میں ایسے پروجیکٹس کے اوپر کام نہیں کرتا ہوں, میں پہلے اسکرپٹ پڑھتا ہوں, اور اس میں اگر مجھے کوئی لگتا ہے کہ ولگیرٹی نہیں ہے, بے حیائی نہیں ہے, فحاشی نہیں ہے, تو دین آئی ایکسیپٹ اٹ, میں اس کو ایکسیپٹ کرتا ہوں. تو اس لیے بہت اچھی بات انہوں نے کی. انہوں نے کہا کہ ایکٹنگ حرام نہیں ہے, لیکن اگر میں اسی ایکٹنگ کے تھرو میں حرام آگے پھیلا رہا ہوں, یا میں کوئی ایسی چیز کانٹینٹ ڈلیور کر رہا ہوں جس کی وجہ سے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں. بالکل یاد ہوگا آپ کو ڈاکٹر ذاکر نائک سے ایک یوٹیوبر نے بھی سوال کیا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ میٹر یہ کرتا ہے کہ آپ کام کیا کر رہے ہیں یوٹیوب کے اوپر, کیا آپ کا جو کانٹینٹ ہے وہ لوگوں کو اللہ کے نزدیک لے کے جا رہا ہے, وہ دین کے قریب کر رہا ہے, یا پھر ان کو گمراہ کر رہا ہے. وہ چیز ڈیسائیڈ کرے گی کہ وہ آپ حرام ہے یا حلال. امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو سے کوئی نہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ملی ہوگی. کامنٹ سیکشن میں آپ اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں, رب آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے.